رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سب سے بڑا مسئلہ جو اگر انسانیت کے اندر دیکھا جائے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ڈپریشن کا، بے سکونی کا. دل کے اندر سکون ہی نہیں ہے. بہت سارے دوستوں کے میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں، بہت سارے دوستوں کے کمنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں. اور کیا جائے تو ایک ہی مسئلہ ہے، وہ دل کا ہے، وہ دل کے سکون کا ہے. اور میں بھی کوئی خاص عمل والا بھی نہیں ہوں. میں سوچ رہا تھا کہ کسی ایسی چیز کے اوپر محنت کی جائے جو میرے خود کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی فائدہ مند ہو. تو میں نے سوچا کہ ایک سیریز کا آغاز کیا جائے جو سکون دل کے اعتبار سے ہو، کہ پہلے سمجھا جائے کہ سکون دل ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے اس کی تربیت کی جائے تاکہ جو بے چین دل ہے وہ خوشحال ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر سکون دل ہے کیا چیز؟ ویسے جس انسان کے جسم میں روح کا ہونا اصل ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، وہ پورے جسم کا شہنشاہ ہے. تمام جسم کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کے دل کے ساتھ اٹیچ ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو اگر وہ درست ہے تو پورا کا پورا جسم درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. یاد رہے کہ وہ دل ہے. ویسے تو دل یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، مگر یہ ایک عجوبہ ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، یہ عیار بھی ہے، سادہ بھی ہے، مغرور بھی ہے، خاص کار بھی ہے، انجان بھی ہے، ہمراز بھی ہے، بت کا بندہ بھی ہے، خالق کا پیروکار بھی ہے. مجلس عشق میں مدہوش ہوتا ہے اور عقل کی محفل میں ہوشیار بھی ہوتا ہے. مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، نافرمان بھی، طاقتور بھی ہے، لاچار بھی ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نادان لوگ دولت کے لیے اپنے دل کا چین لٹا دیتے ہیں اور دانشمند لوگ دل کے چین کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دیتے ہیں. کسی اور نے کہا ہے کہ دل اگر کالا ہو گورے منہ پر اترانا نہیں چاہیے. بے وقوف کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں دل کی بگڑنے کی وجہ بنتی ہیں: توبہ کی امید سے گناہ کرنا، علم سیکھنا اور عمل نہ کرنا، رزق کھانا اور شکر ادا نہ کرنا، موضوع کو دفن کرنا اور اس میں عبرت حاصل نہ کرنا. اگر ہمیں جسم کی کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرواتے ہیں، مگر اگر دل بیمار ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دل کی بیماریاں کون سی ہیں، اس کا علاج کس طریقے سے کیا جائے. ریاکاری دل کی بیماری ہے، تکبر، حرص، جھوٹ، گناہ، حسد، حرص، دنیا کی محبت، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اسی دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے آتے تھے. اسی دل کو صاف کرنے کے لیے، اسی دل کو پاک کرنے کے لیے ان کی تمام محنت ہوا کرتی تھی. وقتاً بوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے آتے تھے اور لوگوں کی دلوں کے اوپر محنت کیا کرتے تھے. دل اگر پاک ہو جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے. دل اگر بدل جائے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی محنت اور تجارت کے ہدف بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتا ہے، راتیں بدل جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، ساقی بدل جاتے ہیں، میخانے بدل جاتے ہیں اور غم خوار بدل جاتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی ہے. اور مل کر آپ اور میں مل کر اسی دل کے اوپر محنت کرتے ہیں. وہ سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس دل کے اوپر محنت کی جائے، کس طریقے سے اس دل کو سنوارا جائے.